انشاءاللہ ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے اور میرا رب کرم والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون اپنے درباریوں سے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میری خدمت میں لے آئے؟ تو آپ کی خدمت میں ایک جن کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا جتنی مقدار بیٹھ کے کھڑے ہونے میں لگتی ہے اتنی مقدار میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو اس سے بھی جلدی یہ تخت لے آئے؟ تو آپ کی امت کے ولی، آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا، اے نبی اللہ، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں عام پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ یعنی آنکھ بند کر کے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، شاید یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، تو فرمایا اتنی دیر میں تخت میں آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ ابھی اللہ کے ولی نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی ہی تھی کہ اللہ کے فضل سے وہ تخت آپ نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ کتاب کا علم رکھنے والوں سے مراد حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور جمہور مفسرین یعنی اکثر مفسرین اکرام کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کے پاس آپ کی امت میں سے کتاب کا علم تھا وہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اور دوسرے آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت اور یہ پاور عطا فرماتا ہے کہ وہ کائنات میں جس بھی طریقے سے تصرف کرنا چاہیں تو وہ تصرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے اولیاء کرام سے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہے۔ علامہ یافعی فرماتے ہیں، کرامات سے اولیاء کرام سے کرامت کا ظاہر ہونا عقلی طور پر ممکن ہے اور نقلی دلائل سے بھی ثابت ہے، اور بعض لوگ اولیاء کرام کی کرامات کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ عقلی طور پر ممکن اس لیے کہ ولی سے کرامت کا ظاہر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ممکنات میں سے ہے، جیسے انبیاء کرام سے معجزات کا ظاہر کر دینا۔ اور یہ اہل سنت کے کاملین اولیاء کرام اصول فقہ اور بڑے بڑے مفسرین و محدثین کا مذہب ہے کہ اولیاء کرام سے کرامت کا صادر ہونا یہ حق ہے، سچ ہے اور ثابت ہے۔ مشرق و مغرب عرب و عجم میں بزرگوں کی کتابیں اس بات سے بری پڑی ہیں، صراحت ان قدر موجود ہے کہ کرامات اولیاء جو ہیں یہ حق ہے۔ پھر اہل سنت کے جمہور محقق ائمہ کے نزدیک صحیح اور ثابت اور مختار یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انبیاء کرام کے لیے بطور معجزہ جائز ہے وہ اولیاء کرام کے لیے بطور کرامت بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولی کا اس کرامت سے ظاہر کرنا کا جو مقصود ہے وہ چیلنج جو ہے وہ نبوت کا چیلنج جو ہے وہ نہ ہو۔ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور کرامت جو ہوتی ہے یہ ولی سے صادر ہوتی ہے، اور معجزے کے ذریعے نبی جو ہوتا ہے یہ کفار کو چیلنج کرتا ہے، جبکہ ولی کو بغیر ضرورت کے اپنی کرامت ظاہر کر دینا یہ جو ہے یہ منع ہے۔ تو اسی طرح کثیر اولیاء کرام کائنات میں ایسے آئے ہیں جو گزرے ہیں بظاہر دنیا کے اندر جن سے بہت کم کرامات کا صدور ہوا ہے، اس لیے کہ ولی کو اپنی کرامت ظاہر کر دینا یہ منع ہے۔ اور تصوف کے اندر جو صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ولی اپنی کرامت کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے تو فرمایا اس کی پاور میں کمی آتی ہے، اسی لیے ہر ولی کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی کرامت کو ظاہر نہ کرے، اور فرمایا جب ولی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس سے شریعت کے تمام قوانین کو ہٹا دیتا ہے، تو پھر اولیاء کرام کی دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جو ہے یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد فرمایا یہ زیادہ کرامات کا ظہور جو ہے اولیاء کرام کرتے ہیں۔ اور کئی ایک اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات زندگی میں بھی ظاہر ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہونا یہ ثابت ہے، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور داتا صاحب ہیں، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ان سے کثیر کرامات کا صدور ہوا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ لوگوں نے اپنی کثیر کرامتوں کا جو ہے وہ ظہور کیا ہے، اور آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی بے شمار لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔
یاد رکھیں کہ بندے کو جو نعمت اور صلاحیت ملے اس پر اسے خود پسندی کا شکار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ملی تو آپ نے فرمایا میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہ کہ اس کی ناشکری. تو فرمایا انسان کو جو بھی نعمت ملے اسے چاہیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرے اور ہر دم اپنے رب کی ناشکری سے جو ہے وہ بچتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں زیادہ دیتا رہوں گا. اور وہ قوم کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اے امام اعظم آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، اتنے بڑے فقہ کے آپ امام کیسے بن گئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے دلائل کی صورت میں آپ ایک پتھر کو بھی سونے کا اگر ثابت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. امام اعظم نے فرمایا میں نے جب بھی علم دین حاصل کیا تو میں اگر کوئی دین کی بات سیکھتا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، پھر رب مجھے دین کی اگلی ایک اور بات سکھا دیتا، میں اور اللہ کا شکر ادا کرتا. تو فرمایا اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فقہ کا ایک بہت بڑا امام بنا دیا. تو اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر اس کا ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مزید اپنی نعمتوں کو کھلتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.